السلام علیکم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ اکثر ایتھیسٹ یہی سوچتے ہیں کہ موت زندگی کا اینڈ ہے، یعنی اس کے بعد کچھ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین۔ اس کے بعد روحانیت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کیا جواب رہتا ہے، جواب سنتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے۔ اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا، وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے۔ جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی، تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلا ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں۔ کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا۔ ہٹلر کہاں آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا، مقدونیہ سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے، اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے۔ اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے۔ لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال۔ ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے۔ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں، ان میں ایک ایم این رائے، جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے۔ تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے،
یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبت. عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا. ہی از اے چینج پرسن. اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا. پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے. اب وہ سمجھتا نہیں ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر فرما رہا ہے. وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے. وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن. بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30 40 50 60 70 برس. قرآن نے بتایا نہیں. اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں. یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا. اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار. حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازماً تعمیل ہوگی. اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا. تب کہیں جا کر انقلاب آیا. اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات 2 بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضا. ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام، کیسے کیسے معجزے. مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا. گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ. یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے. اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو. اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے. یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے. اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہیں تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے. ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
जिस खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, जबकि अभी मस्जिद नबी में मिंबर नहीं बना था। जब तादाद ज्यादा हो गई मुसलमानों की और जरूरत महसूस हुई कि जरा बुलंद मकाम पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमाएं, तो फिर वो मिंबर बनाकर रखा गया। पहले मर्तबा जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे खुतबा देने के लिए, तो उस खजूर के सूखे तने में से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो कि वो सआदत जो मुझे हासिल रही थी आज तक मैं महरूम हो गया। तो ये अंबिया का मकाम है। मौलाना रूम ने इसीलिए कहा है कि फलसफी कु मुनकिरे हन्नाना अस्त, अज हवा से अंबिया बेगाना अस्त। फलसफी और अकलियत परस्त इंसान वो तो हन्नाना का इनकार कर देगा, कैसे मुमकिन है सूखा तना और उसके अंदर से बच्चे की तरह बिलकने की आवाज आए। लेकिन ये इसलिए कि वो अंबिया के खुसूसी अहवाल जो है उनको जानता नहीं। इस किस्म के खर्क़े आदत वाक़यात हुजूर की जिंदगी में भी बेशुमार हुए, लेकिन हुजूर का वो मौजज़ा जिसमें तहद्दी के साथ चैलेंज के अंदाज में कहा गया कि आओ मुकाबला कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी बात का इजहार करें। नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।